الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے فضائل احادیث مبارک میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے بطور خاص برکت کی دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت پیدا کر دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس مہینے کی بطور خاص فضیلت ہے، اس مہینے میں کئی روزوں کے فضائل ہیں، لیکن یہ مہینہ جو بطور خاص مشہور ہے وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کے حوالے سے ہے۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو 27ویں شب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم شرف عطا کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 11ویں سال جب طائف کا واقعہ ہو چکا تھا اور اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا۔ تو یہ سفر عظیم مشاہدات پر مبنی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو شرف عطا کیے گئے، جو مشاہدات کروائے گئے، جو مقام و مراتب دیے گئے، وہ معراج کے سفر کے واقعات میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی اسے بیان کیا گیا۔ مشہور آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی معراج کو بیان کرتی ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اللہ نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی۔ پھر سورہ نجم کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات کا تذکرہ ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے جا کے فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا معراج کا واقعہ ہے۔ احادیث طیبہ میں پھر اس کی مزید تفصیل ہے۔ تو آج ہم اسی مہینے کے اسی معراج کی مناسبت سے چند سوالات کے جوابات انشاءاللہ دیں گے، تو سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے معراج شریف کے حوالے سے بہت شاندار گفتگو فرمائی۔ پہلا سوال میں یہ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نقطۂ نظر اس حوالے سے کیا ہے کہ کیا معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی پاک علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس حوالے سے علماء ہمیشہ کتابوں میں لکھتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے قلب سے، دل سے، اور یا حالت خواب میں۔ حالت خواب میں جو دیدار ہے وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ قلب سے دیدار ہی کی ایک صورت بنتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی دیدار کیا اور اس کا تذکرہ احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، تو رب نے اپنا دستے کرم میری شانوں کے درمیان رکھا، تو ان کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، تو میں نے جو کچھ آسمان و زمین میں تھا سب جان لیا۔ تو یہ وہ ہے جو معراج منامی یا معراج قلبی ہے، جو حالت بیداری میں معراج اور حالت بیداری میں دیدار ہے۔ اس کے حوالے سے جمہور علماء، مفسرین اور جو ائمہ دین ہیں اور صحابہ کرام ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے یہ سوال نبی پاک علیہ السلام سے کیا تھا اور سرکار نے مجھے جواب دیا تھا نور انی اراہ، وہ نور ہے
میں نے اس کا دیدار کیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. اس روایت کے الفاظ میں دوسرا قول بھی ہے نور انا اراہم، لیکن اس کی ایک تفسیر اور ایک معنی علماء نے یہی بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک تعداد ہے جن سے صراحتاً مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. اور اس میں جو روایت انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، اور یہ روایت مستدرک حاکم میں اور اس کے علاوہ معجم اوسط میں ہے. روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور خلیل ہونے کا شرف ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور دیدار کا شرف اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو یہ روایت واضح ہے اس معنی و مفہوم میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خدا کا دیدار کیا. پھر اس کے علاوہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مذکور ہے کہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا؟ تو امام احمد نے جواب دیا ہاں کیا، ہاں کیا، ہاں کیا. اتنی مرتبہ آپ نے یہ تکرار فرمائی حتیٰ کہ آپ کا سانس اکھڑ گیا. یعنی بار بار فرمایا کہ ہاں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی قول اور یہی روایت منقول ہے کہ آپ اسی کے قائل تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے کیا تھا. دوسرا سوال معراج کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح ماشاء اللہ دیدار الہی عز و جل کے متعلق آپ نے بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلقاً معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. تو ایسے لوگ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی معراج کا مطلقاً انکار کریں، ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ لیکن معراج کے انکار کا جو انکار کرے تو پہلے اس کی نوعیت ضرور واضح ہونی چاہیے کہ وہ کس انداز میں انکار کر رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ معراج کا یوں انکار کرتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں نہیں بلکہ حالت خواب میں ہوئی تھی، یعنی گویا معراج جو ہے وہ ایک خواب کا نام ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ حالت بیداری میں ہوئی تھی لیکن وہ صرف مسجد اقصیٰ تک ہوئی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوئی. بعض لوگ وہ ہیں جو اصلاً ہی اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کوئی قصہ کہانی ہے ہی نہیں، یہ ایسی من گھڑت معاذ اللہ چیز ہے. تو لہذا مختلف افراد کے اعتبار سے احکام مختلف ہے. بظاہر کسی مسلمان سے کم از کم یہ تو متصور نہیں ہے کہ وہ قرآن کی سری اور واضح آیات کی موجودگی میں یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اصلاً معراج ہوئی نہیں. یہ تو کم از کم جو ہے یہ کسی کلمہ گو سے اور قرآن کو ماننے والے سے متصور نہیں ہے. اگرچہ آج کے زمانے میں لوگ ساری حدود بھی پار کر جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ مل ہی جائیں، لیکن بہرحال حکم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے کہ مسجد اقصیٰ سے لے کر جو آسمانوں تک کی معراج، جو آسمانوں تک کی معراج ہے، اس کے بارے میں احادیث مشہورہ، احادیث کثیرہ بڑی کثرت کے ساتھ ہیں. کثیر صحابہ کرام سے 20 روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں. تو جو ان چیزوں کا انکار کرے اور مشاہدہ اور معراج کے اس حصے کا انکار کرے تو علماء نے فرمایا کہ یہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ احادیث مشہورہ کا انکار کر رہا ہے تو یہ گمراہ ہے. تیسری بات آ جاتی ہے کہ اب اس کے بعد جو وراء الورا معراج کی صورت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا، بالائے عرش گئے، یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اخبار احاد سے ثابت ہیں اور جن کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو چونکہ وہاں پر تعویلات کی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں اور وہاں پر صحابہ ہی سے دوسرے اقوال بھی مذکور ہیں، تو لہذا اس کا انکار کرنا خطا میں آئے گا، لیکن اس کے اوپر فسق کا یا گمراہی کا یا کفر کا حکم نہیں ہوگا. معراج کے حوالے سے ایک سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور سر کی آنکھوں سے کیا، جیسا کہ آپ نے بڑے واضح دلائل سے اس بات کو ارشاد فرمایا، کیا دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی اللہ کے ولی یا کسی بھی عام شخص کو سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کا دیدار ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں
اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے؟ دیدار الہی کے بارے میں جو بڑا واضح عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی ولی کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کا بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے دیدار نہیں ہوا. یعنی اولیاء کرام کا معاملہ تو جدا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں بھی سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں رب کا دیدار نہیں ہوا. اس دنیا میں یہ شرف، یہ عزت، یہ اکرام، یہ مقام خاص ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اور پھر واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کو نہیں دیکھ سکے. تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جو کلیم اللہ ہے، جو صاحب کتاب ہیں، جو صاحب تورات ہیں، جو منصب رسالت پر ہیں، جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، جو مرسلین میں سے ہیں، جن کی عظیم امت ہے، جنہیں خدا نے عظیم مقامات سے نوازا، جنہیں کثیر معجزات عطا فرمائے، جب ایسے عظیم پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اس دنیا میں عطا نہیں کیا تو کسی ولی کی کیا مجال ہے کہ کوئی ولی اس کا دعویٰ کر سکے. اس لیے اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، میں نے بیداری کی حالت میں رب کا دیدار کیا، تو پہلے تو اس کے کلام کے سیاق و سباق کو دیکھ لیا جائے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. کہیں اپنے مفہوم کی تعبیر کے اندر غلطی کر رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر واقعتاً کو اسی طرح کہتا ہے کہ میں نے واقعتاً بیداری کی حالت میں رب کا دیدار کیا ہے، اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اس کے اوپر کفر کا حکم ہوگا. کیونکہ رب کا دیدار اتنی بڑی شے ہے جو سیدھا سیدھا ایک قسم کا دعوی نبوت ہے یا نبیوں کے مقام سے بھی بالا جانے کا دعویٰ ہے. تو لہذا یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. تو لہذا اگر عام لوگوں میں اور ایسے جوہلا جو ہے وہ دنیا میں مل جاتے ہیں، ہمارے پاس کئی مرتبہ لوگوں کے ایسے اقوال آتے ہیں کہ کچھ آدمی، کوئی درویش، کوئی اس طرح کا مست آدمی جو ہے وہ بول دیتا ہے کہ جناب میں نے رب کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے کیا، حالت بیداری میں کیا. تو اگر تو پاگل ہے تو پھر اس کو پاگل خانے بھیجتے ہیں، اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس کو جیل بھیجتے ہیں. کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے یہ سیدھا سیدھا اسلام کے منافی ہے. ناظرین بہت سارے سوال کر رہے ہیں، ان میں سے آخری سوال جو میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ ایک سائل کا سوال عمر بھائی ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھی جائے. سنت یہ ہے، سنت یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے. اسی لیے پورا ایک طریقہ کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب حالت قیام میں ہیں تو جہاں پر سجدہ کرنا ہے نگاہ وہاں ہونی چاہیے. جب رکوع میں جائیں تو دونوں پاؤں کے درمیان نگاہ ہونی چاہیے. جب سجدے میں جائیں تو پھر ناک کی جو ہے وہ نوک کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے. جب اتحیات میں بیٹھے تو گود میں نگاہ ہونی چاہیے. تو یہ سارا طریقہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ اسی لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی طریقہ مروی ہے. تو لہذا بلا حاجت آنکھیں بند کرنا یہ مناسب نہیں، یہ ترک سنت ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی آدمی اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھتا ہے تو جیسے وہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں اور ادھر ادھر اس کی توجہ بھٹک جاتی ہے اور آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے خشوع و خضوع سے مل جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے افضل ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے. کیونکہ خشوع و خضوع جو ہے وہ مطلوب اصلی ہے. تو جب وہ فوت ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ دعاؤں کے لیے عرض کر رہے ہیں اور سلسلے کی بھی ماشاءاللہ تعریف کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. مزید اس حوالے سے یہ گزارش، کوئی اور سوال ہو تو اس کے حوالے سے مصحف معراج کے حوالے سے اور بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں. ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ معراج کی شب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کیا، اس کا دورانیہ کیا تھا، اس میں باتیں کیا ہوئی، تو کیا یہ ساری معلومات ہماری شریعت میں موجود ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں اول تو یہ سوال ہی کیسا ہے، پہلے میں اسی کے اوپر کلام کر دوں. سوال کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً ایک طلب ہوتی ہے کہ
کہ کاش ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہاں پر کیا گفتگو ہوئی. تو وہ معاملہ ہے کہ وہاں تو جان ہی نہیں دوئی کی، یہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رب سے باتیں ہوئی اور وہ جو دیدار کا شرف ملا، اور اس وقت کیا ہوا، تو وہاں تو یہی ہے کہ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. تو وہاں تھا ہی کوئی نہیں، تو لہذا خبر کون دے؟ رب نے خبر دینی تھی یا سرکار نے خبر دینی تھی؟ اب رب نے جو قرآن میں خبر دی ہے وہ تو یہ فرمایا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی. یہ جو لفظ ما اوحا ہے یہ اپنے اندر ابہام رکھتا ہے، ابہام کے ساتھ عموم رکھتا ہے. عموم کے اندر وسعت ہوتی ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کرنا خود لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی آزمائش کا باعث بن جائے. تو لہذا رب نے وہ باتیں بیان نہیں فرمائی. احادیث کے اندر بس بالکل چند ایک چیزوں کا بیان ہے کہ مثال کے طور پہ رب سے جو گفتگو ہوئی اس میں نبی پاک علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مذکور ہے. اور اللہ عز و جل نے جو آگے سے جواباً فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ جو نماز فرض ہوئی اور نماز کے لیے نبی پاک علیہ السلام بار بار رب کی بارگاہ میں جاتے رہے، نمازیں کم کرواتے رہے، تو اس کا تذکرہ احادیث طیبہ میں موجود ہے. تو یہ ایک مختصر سا تذکرہ موجود ہے. تو اب اگر ایک محبت اور ایک طلب معرفت کے طور پہ سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر جب خدا نے ان چیزوں کو بیان نہیں فرمایا تو پھر ہمیں بھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. رب فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے. تو لہذا جن چیزوں کے اسرار خدا نے چھپا کے رکھے ہیں ان کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. مزید ایک سوال مصعب یہ ہے کہ کیا معراج شریف کی شب کے حوالے سے علماء نے کچھ وظائف بھی بیان کیے ہیں کہ کچھ خاص وظائف ہوں جو اس شب میں پڑھے جائیں تو اس کی برکات ملیں؟ معراج کی شب کے حوالے سے کچھ نوافل وغیرہ تو علماء نے تحریر کیے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہرحال اس رات کے حوالے سے منصوص یعنی کہ احادیث طیبہ میں بیان کردہ روایات تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اس طرح کی ہیں. تو اگر کسی مستند بزرگ سے اس طرح کی چیزیں مروی ہوں تو ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسے جو راتیں ہوتی ہیں اس میں قیام اللیل یعنی کہ رات جاگنا اور وہ رات عبادت میں گزارنا یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایسی محفل میں ایسے اجتماع میں جائے جہاں معراج کا بیان ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ سنیں، معراج کے واقعات سنیں، اس کے ساتھ درود پاک پڑھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور کچھ اذکار اور اوراد و وظائف کرے. اور یہ اتنی شرف والی رات ہے جس میں رب نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا. جو دعا مانگ سکتا ہے وہ دعا مانگے. تو یوں اس رات کو عبادت میں گزارنا اور اس رات کو جو ہے وہ رب کی بندگی کے اندر گزارنا یہ ایک بڑے شرف کی بات ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ عز و جل معراج کے حوالے سے ہم نے بہت مفید معلومات سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معلومات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے اور حق پر مبنی اس گفتگو کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم.